مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی کا نام ہیرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیر سوچتے، برائی کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ عمر کے 40ویں سال جب کہ آپ غار ہیرا میں تشریف فرماتے تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے اور پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرما رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف و حیبیت سے کانپ اٹھے، اور ہے کہ بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی کا نام ہیرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیر سوچتے، برائی کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ عمر کے 40ویں سال جب کہ آپ غار ہیرا میں تشریف فرماتے تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے اور پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرما رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ صغیر بھائی جی کشتی ہے پرانی مگر دریا بدل گیا، میری تلاش کا بھی تو ذریعہ بدل گیا، اور نہ شکل بدلی نہ ہی بدلا میرا کردار، کہ نہ شکل بدلی نہ ہی بدلا میرا کردار، بس لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا۔ اپنی کہانی کیسے کہیں گے؟ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی کیا آپ کو پتا ہے کہ کرودھ یعنی غصے کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے؟ غصے کی ایک لاڈلی بہن بھی ہے جس کا نام ضد ہے، غصے کی ایک بیوی بھی ہے جس کا نام ہنسا یعنی مارا ماری ہے، غصے کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جس کا نام اہنکار اور گھمنڈ ہے، غصے کا ایک باپ بھی ہے جس سے وہ ڈرتا بھی ہے جس کا نام خوف اور بے ہے، غصے کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، ایک کا نام غیبت اور ایک کا نام چغلی ہے، غصے کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام نفرت ہے، غصے کی ایک نکچڑی بہو بھی ہے جس کا نام جلن ہے، اور غصے کی ایک ماں بھی ہے
جس کا نام سازش ہے۔ کچھ لوگ ایسے خاندان کے داماد بنے ہوئے ہیں۔ بھائی ایسے خاندان سے جتنا دور رہے، غصے سے اور کرو سے جتنا دور رہے اتنا بہتر ہے۔